Please subscribe my channel, like and share. Jazakallah khair. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روزہ کا بدلہ۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کا چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ پھر قبیلہ خزاعیہ کے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں اور حوریں عین عرض کرتی ہیں، اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجیے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسے حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں ہیں جو خیموں میں رکی رہنے والی، اور ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی، جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے جدا ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں، 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اس قدر لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بسترے پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خامد کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کے خاتوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزہ کا بدلہ ہے۔ ہوا جو شخص بھی روزہ رکھے اور روزہ دار نے روزہ کے علاوہ جو نیکیاں اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ مذکورہ ثواب صرف روزہ رکھنے کا ہے۔ بار بار اس حدیث کو پڑھیں اور غور کریں کہ رمضان المبارک کے صرف ایک روزہ کا کتنا عظیم اجر و ثواب ہے، اور روزے پابندی سے رکھیں اور اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا خاص خیال رکھیں۔ بلا عذر روزہ نہ رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شرعی اجازت اور مرض کی مجبوری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر وہ ساری عمر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ بلا عذر شرعی رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے وہ غور کریں کہ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ضابطہ میں گو روزہ کی قضا ہو جائے، لیکن رمضان المبارک میں اس کو رکھنے پر جو ثواب عظیم مل سکتا تھا وہ عمر بھر روزہ رکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چند روز کی گرمی سردی سب برداشت کر لیں اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔